بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ آج امیر المومنین جامع القرآن کامل الحیا والایمان عثمان غنی کا دن ہے۔ آپ امت مصطفیٰ میں رسول پاک کے یعنی والی امت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا تک کسی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب نہیں ہوا جس کے عقد میں یکے بعد دیگرے کسی پیغمبر کی دو شہزادیاں ہیں۔ صرف حضرت عثمان ہے وہ خوش نصیب۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت سیدتنا ام کلثوم اور سیدتنا رقیہ رضی اللہ عنہما یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں۔ حضور نے فرمایا ایک روایت میں 40 کا اور ایک میں 100 کا ہے کہ اگر میری اتنی شہزادیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے فوت ہوتی میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ ان کے حیا کا یہ عالم تھا کہ سرکار گھر میں لیٹے ہوئے تھے، صدیق اکبر آئے، فاروق اعظم آئے، جب عثمان غنی کے آنے کی اطلاع دی گئی تھوڑا ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گیا سرکار، تہبند کو نیچے کیا، پنڈلیاں ڈھانپ لیں، عرض کی گئی یا رسول اللہ عثمان کا اتنا حیا کرتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہ کروں اس کا حیا جس کا حیا رب کے معصوم فرشتے کرتے۔ جمعہ کا روز تلاوت قرآن کرتے ہوئے 18 ذوالحجۃ الحرام اپنی 12 سالہ خلافت پوری کر کے، سب سے لمبا خلافت کا عرصہ بھی ان کا ہے اور سب سے لمبی عمر بھی ان کی ہے۔ حضور کی عمر 63 برس، تقریباً صدیق و فاروق کی بھی اتنی، حضرت امیر معاویہ کی بھی اتنی، حضرت علی کی بھی، ہمارے تیسرے خلیفہ کی عمر 82 برس ہوئی ہے۔ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس پہ خون کا قطرہ گرا، بلوائیوں نے آپ کو شہید کیا۔ لوگ حقیقتیں چھپاتے ہیں، کالوں نے چھپائی نا تو ہمارے گوروں کو بھی سمجھ نہیں آئی، یعنی شیعوں نے چھپائی تو سنیوں کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ بظاہر کربلا کی مصیبت کو سب سے بڑی مصیبت بیان کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، آپ تھوڑا سا جائزہ لیجئے گا، حضرت امام علی مقام اپنے زمانے میں خلیفۃ المسلمین نہیں تھے، پھر کربلا میں فرات، نہر فرات یا کنواں وہ ظاہری طور پہ آپ کی ملک نہیں تھا، روحانی طور پہ تو سارا جہان آپ کا ملک ہے، آپ سردار دو جہاں کے سب لخت جگر ہیں، ظاہری طور پہ 3 دن وہاں پانی بند رہا۔ یہاں حضرت عثمان امیر المومنین بھی تھے اور وہ کنواں جو مدینہ منورہ کا خود خرید کے انہوں نے وقف کیا تھا، 40 دن اس کا پانی آپ پر بند رہا ہے۔ خدا کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ شہادت عثمانی شہادت حسینی سے زیادہ ظلم والی ہے۔ ہم امام علی مقام کی عظمتوں کے منکر نہیں اور سنی ہو بھی نہیں سکتا۔ ہمارے انگ انگ میں، ہمارے کیا کہتے ہیں، نس نس میں حضور کی آل کی بھی محبت ہے، حضور کے اصحاب کی بھی، لیکن جو سچی بات ہے شہادت عثمانی سے کوئی بے دردی والی شہادت نہیں ہے۔ 40 دن اس کنویں کا پانی بند جو خود خرید کے آپ نے وقف کیا۔ یہود مدینہ کو بھی کہا کہ تم بھی لیتے رہو پانی، انہی سے خریدا تھا۔ میرے عثمان کے نام سے آج بھی دنیا بھر بھر کے وہاں کا فیض لاتی ہے۔ میں لمبی باتیں نہیں کرتا، ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی ہے، جس کے بارے میں علماء محدثین فرماتے ہیں من کان فی بیتہ ھذا الکتاب کأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم فی بیتہ۔ لوگوں جس گھر میں استاد امام ترمذی کا مجموعہ حدیث موجود ہو، گویا پیغمبر خدا اس گھر میں خود کلام فرماتے ہیں۔ یہ عارضۃ الحافظی بشرح صحیح ترمذی، جلد نمبر ہے میرے پاس یہ 13، دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 134، حدیث نمبر ہے 3709۔ بس صرف یہ سن لیں اور آپ اندازہ کریں کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا، پوری سند کے ساتھ انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ قال حدثنا الفضل بن ابي طالب البغدادي وغير واحد قالوا حدثنا عثمان بن زفر قال حدثنا محمد بن زياد عن محمد بن عجلان عن ابي زبير عن جابر۔ حضرت فضل بن ابی طالب بغدادی امام ترمذی کے استاد اور دیگر اساتذہ نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں ہم سے عثمان بن زفر نے بیان کی، ان سے محمد بن زیاد نے، ان سے محمد بن عجلان نے، ان سے ابو زبیر نے، ان سے حضرت جابر صحابی رسول وہ جو مشہور ہیں جن کے 2
شہزادوں کو سرکار نے دست مبارک پھیر کے اللہ کے اذن سے زندہ فرما دیا تھا. وہ کہتے ہیں کالا اوتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ رجل یصلی علیہ فلم یصلی علیہ. دربار رسالت میں ایک جنازہ لایا گیا کہ حضور جنازہ پڑھائیں، سرکار نے نہیں پڑھایا. میرا سوال ہے کیا یہودی کو لایا گیا ہوگا؟ کیا عیسائی کو لایا گیا ہوگا؟ اس کو تو لانا ہی کسی نے نہیں تھا حضور کے پاس. کس کو لایا گیا ہوگا؟ جو پڑھتا کلمہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا آج کل نہیں جو کلمہ پڑھے تو نہیں، عقیدوں کی ٹو میں نہیں جانا چاہیے، وہ یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں. حضور کے زمانے کی حضور کی بات ہو رہی ہے. سادے سے جٹ سے بھی پوچھے نا کہ کیا حضور کے پاس یہودی کو اٹھا کے لایا گیا ہوگا جنازے کے لیے یا عیسائی کو؟ کس کو لایا گیا ہوگا؟ ظاہر جو مسلمان شمار ہوتا ہوگا. جنازہ نہیں پڑھایا. وجہ فقیل یا رسول اللہ ما رأینا کا ترکت الصلاۃ علی احد قبل. حضور ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کو عرض کی گئی اور آپ نے مسلمان پہ جنازہ نہ پڑھایا ہو، کیونکہ حضور کا خود حکم ہے کہ میرا تم پہ جنازہ پڑھانا تمہارے لیے رحمت ہے. یہاں تک کہ وہ جھاڑو لگانے والی مائی کی قبر پہ بھی جا کے سرکار نے پڑھا تھا. آپ کو اس ٹائم نہیں بتایا گا، رات کے اندھیرے میں اسے دفن کر دیا گا، تو وہاں بھی جا کے اتنی رات. یا رسول اللہ یہ لایا گیا اور آپ نے نہیں پڑھا. لرز جائیے جن جن کی دوستیاں ایسے لوگوں سے جو اہل بیت کے نام پہ پکھنڈ کرتے ہیں اور اب دن آ رہے ہیں اور مجلسیں لگاتے ہیں اور منہ بھر بھر کے حضور کے صحابہ کو بالخصوص صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی کو کتے جیسی زبانیں منہ بھر بھر کے نکال کے بکتے ہیں، جن کی ان سے کسی طریقے کے بھی کوئی تعلق دوستی ہے. حضور کا فرمان سن لے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، پیر کا نہیں، مفتی کا نہیں، قاضی کا نہیں، دو جہاں کا سردار کا فتویٰ سنیں صلی اللہ علیہ وسلم. جامع ترمذی جس کا آسمان کے چھت کے نیچے کتاب اللہ اور بخاری مسلم کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے. یا رسول اللہ ہم جنازہ لائے ہیں اور اس سے پہلے آپ نے کبھی جنازہ ترک نہیں کیا، آپ نے جنازہ نہیں پڑھا. قال انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ. فرمایا اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے اور اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے. پتہ چلا دو جہاں کے سردار دل دریا سمندر ڈونگے اس کے اندر کی بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ عثمان کے بغض بھی موجود ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ بھی پھر اسے دشمن سمجھتا ہے، اور اپنے عمل سے یہ بھی بتا دیا کہ یہ میرا بھی دشمن ہے. میں جنازہ نہیں پڑھتا ہے، مسلمانوں تمہارا بھی دشمن ہونا چاہیے. تو یہ تو حضرت عثمان کے بغضی کے ساتھ حضور کا عمل ہے. تو جو دو رتبے میں ان سے بڑی شخصیات ہیں حضرت صدیق اور فاروق، جن کو آگے کرنے کے لیے کالے زور لگاتے ہیں نا، وہ جب دور خلافت میں برسر منبر کوفہ بیٹھے تھے حضرت مولا علی، تو فرمایا میں کچھ لوگوں کے بارے میں سنتا ہوں کہ مجھے میرے بزرگوں سے بڑا کہتا ہے، اب میں نے سنا تو اسے مفتری کی حد لگاؤں گا. اسلام میں مفتری کہتے ہیں بہتان تراش کو، اور اس کی کم از کم سزا ہے 80 کوڑے. میں اکثر یہ حدیث بیان کر کے کہتا ہوتا ہوں کہ جس کو ایک ضرب حیدری لگی نا وہ تو جائے گا نا 7ویں زمین کے نیچے، تو 79 ادھار رہ جائیں گے، وہ 76 لگیں گے صدیق و فاروق کے سامنے ضرب حیدری میدان معاشر میں. اللہ تعالی ہمیں پوری صحبتوں سے بچائے. امام سیوطی نے شرح صدور میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس بندے بیٹھے تھے، اسے تلقین کرتے تھے، مرنے کا ٹائم تھا، نزا کا بھی کلمہ پڑھو کلمہ. وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور باتیں کرتا تھا. اسے پھر پوچھ لیا ابھی اور باتیں کرتے ہو، کلمہ کہتا نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا 2 بندے تمہیں نظر نہیں آ رہے، وہ فرشتے تھے. یہ 2 بندے بیٹھے ہیں، یہ جب میں کلمہ پڑھنے لگتا ہوں میری زبان کھینچتے، کہتے ہیں نہیں پڑھنے دیں گے. کیوں؟ تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو صدیق اور فاروق سے بغض رکھتے ہیں. تو جو بغض رکھنے والوں کے بعد صرف بیٹھتا تھا اسے کلمہ نہیں پڑھنے دیا. تو جو ان سے بغض رکھے گا خود اور بکے گا، اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 8 بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ.